نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ایک آیت کی جگہ ہم دوسری آیت لے آتے ہیں، یعنی ایک حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو کافر کہتے ہیں کہ آپ نے تو صرف اپنی طرف سے اسے گڑھ لیا، بنا لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ پہلا حکم بھی اللہ کا تھا، دوسرا حکم بھی اللہ ہی کا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل امین نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے۔ وہدی وبشریٰ للمسلمین، وہدن، اور یہ قرآن پاک ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں کہ انہیں کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر غار ہیرا میں جایا کرتے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک شخص حضور کو مل گیا اور اس نے نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن سکھایا۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس شخص کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اس شخص کی زبان عربی نہیں ہے، اجمی ہے۔ جس شخص کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو قرآن سکھایا، وہ ایک غیر عربی شخص ہے جس کو عربی نہیں آتی۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، حالانکہ یہ قرآن کی زبان واضح عربی زبان ہے، اور ایسی عربی ہے اور اس کلام میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ سارے عرب کے لوگ مل کر بھی اس قرآن کی آیت کی ایک مثل بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ پر جھوٹ وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے یعنی مرتد ہو جائے، یقیناً وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ الا من اکرہ، مگر وہ شخص جسے مجبور کیا گیا۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، ایسا شخص اس عذاب سے بچ جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور مسلمان یہ جانتا ہے کہ جس کافر نے اس کے سامنے پستول کو بلند کیا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے وہ مار بھی سکتا ہے۔ اب وہ کہے کہ تو کفر رکھ دے، تو ایسے موقع پر دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ کفر نہ کہے اور جان قربان کر دے اور شہادت کا رتبہ پا لے، یہ عظیمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھنے کے باوجود زبان سے جھوٹ موٹ کافر کو دکھانے کے لیے کفر بول دے، تو ایسے شخص کی پکڑ نہیں کی جائے گی، وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر بول رہا ہے جان بچانے کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہو اور مسلمان یہ خیال کرتا ہو کہ میں نے اگر کفر نہ بولا تو یہ مجھے جان سے مار دے گا، تو پھر شریعت نے اجازت دی اور فرمایا من اکرہ، جسے مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مضبوط ہے، تو پھر اس صورت میں کلمہ کفر بولنے سے، زبان سے بول رہا ہے اور دل میں کفر نہیں ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ
کوئی کلمہ کفر چاہے مذاق میں کہے چاہے کسی طرح بھی کہے وہ کافر ہو جائے گا. صرف ایک ہی صورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی, وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا, لیکن جس کا سینہ کفر سے کھل گیا, یعنی جس کے دل میں کفر ہے اور وہ زبان سے کفر ادا کرے حالت اکراہ کے اندر بھی, یعنی اگر کسی نے مارنے کی دھمکی دی اور اسے زبان سے کفر کہا اور دل میں بھی اگر کفر ہے تو کافر ہو جائے گا. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, پس ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا ان پر اللہ کا غضب زیادہ کیوں ہوگا؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, دنیا کی زندگی کو فوقیت دی, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو انہوں نے پسند کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر, جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی. واولئک هم الغافلون, اور یہی لوگ غافل ہیں. لا جرم یقینا انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون, بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. ثم پھر ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا, بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں بہت ستایا گیا, مکہ مکرمہ میں ستایا گیا اور پھر انہوں نے مکے سے ہجرت کی. ثم جاہدوا, پھر انہوں نے جہاد کیا, وصبروا, اور صبر کیا, انہیں اللہ تعالی بہترین اجر عطا فرمائے گا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم, بے شک ان تمام معاملات کے بعد بھی آپ کا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. یعنی یہ ساری مشکلات انہوں نے برداشت کی, جہاد کیا, صبر کیا, ہجرت کی, تو ان تمام معاملات کے بعد ان پر خصوصی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور انہیں خصوصی درجات عطا کیے جائیں گے. جسے دین کی راہ میں زیادہ ستایا گیا اسے زیادہ ثواب ملے گا. اس کی آسان سی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے چہرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک کو سجا لیا. داڑھی شریف رکھنا واجب ہے اور داڑھی شریف کو ایک مٹھی سے کم کرنا یا مونڈ دینا یہ حرام اور گناہ ہے. تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو واجب ہے, داڑھی شریف رکھ لی. سارے خاندان والوں نے اس کی سپورٹ کی, سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے, چلے ہم تو محروم ہیں لیکن آپ نے رکھی بہت اچھی بات ہے, یقیناً اسے داڑھی شریف رکھنے کا ثواب ملے گا. اور خاندان والوں نے جو اس کا سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ تعاون کیا ان خاندان والوں کو بھی ثواب ملے گا. ایک دوسرا شخص ہے, اس نے اس سنت کو اپنے چہرے پر سجایا, اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ بھی آپ نے سنا کہ واجب بھی ہے, اس واجب پر عمل کیا, سارا خاندان اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا. آفس میں جا رہا ہے تو لوگ اس پر آوازیں کس رہے ہیں, محلے میں جاتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, مگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. اسی طرح ایک خاتون ہے, وہ نور قرآن پاک سے منور ہو کر شرعی پردہ کر لیتی ہے, اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں آتی, یقیناً اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو ثواب ملے گا. لیکن کوئی ایک دوسری بہن ہے کہ جب وہ شرعی پردہ کرتی ہے تو چاروں طرف سے مخالفت ہوتی ہے, شوہر مخالفت کر رہا ہے, بھائی بہن مخالفت کر رہے ہیں, ماں باپ مخالفت کر رہے ہیں, مگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی کی مخالفت کو وہ خاطر میں نہیں لاتی. تو یقیناً جسے سنت پر عمل کرنے میں یا شرعی پردہ کرنے میں جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی اتنا ہی زیادہ اسے ثواب ملے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنے میں جس قدر زیادہ دشواریاں آئیں گی کل بروز قیامت نامۂ اعمال میں اس نیک عمل کا وزن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی, جبکہ ہجرت سے پہلے انہیں ستایا گیا, پھر ہجرت کرنا ایک مشکل عمل, پھر ہجرت کے بعد جہاد کرنا اور ہر معاملے میں صبر کرنا, تو اس لیے ان کا اجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہے.